قابل شفقت عزیز طلبہ و محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبہ، مہاراشٹر ایجوکیشن بورڈ کے 12ویں جماعت کے پیپر پیٹرن کے مطابق حصہ چہارم میں قواعد پر مبنی سوال نمبر 4 کے بے کا تیسرا سوال تختی پر منحصر ہوتا ہے، جس میں آپ کو 2 اشعار دیے جاتے ہیں اور کسی ایک شعر کی تختی کرنی ہوتی ہے۔ تو طلبہ، اس لیکچر میں ہم اشعار کی تختی کرنا سیکھیں گے۔ تختی سیکھنے سے پہلے ہمیں کچھ باتیں جاننا ضروری ہے۔ شعر کسے کہتے ہیں، علم عروض کیا ہے، اور تختی کے اصول کون کون سے ہیں۔ شعر کی عروضی تعریف: شعر وہ کلام ہے جو کسی وزن پر ہو اور اسے ارادتاً موضوع کیا گیا ہو اور اس میں قافیہ ہو۔ علم عروض: علم عروض ایک مشہور فن ہے جس سے اشعار کا وزن یا ان کا موضوع یا ناموضوع ہونا معلوم ہوتا ہے۔ علم عروض کا موجد یا ایجاد کرنے والا: اس فن کا موجد بصرہ کا ایک مشہور عالم خلیل ابن احمد ہے۔ اس نے اوزان مقرر کی اور ہر وزن کا نام بحر رکھا۔ بحر ان خاص الفاظ کو بحر کہتے ہیں جن پر شعر تولا اور جانچا جاتا ہے۔ بحر کو وزن بھی کہتے ہیں۔ ارکان بحر: جن اجزاء سے بحر بنتی ہے ان کو ارکان اور ہر حصے کو رکن کہتے ہیں۔ طلبہ، اس لیکچر میں ہم بحر متقارب مصمم سالم بحر میں لکھی ہوئی غزل کے ایک شعر کی تختی کرنے والے ہیں، اس لیے بحر متقارب مصمم سالم کسے کہتے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں۔ بحر متقارب مصمم سالم ایسی بحر ہوتی ہے جس کے اندر رکن فعول، اس رکن کی 8 بار تکرار ہوتی ہے۔ وزن یا تختی کرنا: تختی کے معنی ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ شعر کے اجزاء یا الفاظ کو بحر کے ارکان پر تولنے یا وزن کرنے کو علم عروض کی اصطلاح میں تختی کہتے ہیں۔ اصول تختی: نمبر 1، چھوٹی آواز کے سامنے چھوٹی اور بڑی آواز کے سامنے بڑی آواز آتی ہے۔ مثال: بحر متقارب مصمم سالم کا ایک رکن لیتے ہیں فعول اور اس کے نیچے رکھتے ہیں 2 لفظ سبقہ۔ یہاں پر رکن فعول کے اندر فے زبر پا، یہ چھوٹی آواز ہے۔ عین واو پیش او، یہ بڑی آواز۔ لام نون پیش لن، یہ بھی بڑی آواز۔ اب اس رکن کے نیچے 2 لفظ رکھتے ہیں سبقہ۔ سبقہ، ان 2 لفظوں کے اندر صاد جس پر کہ زبر ہے، یہ چھوٹی آواز، اور اسی طرح سے بے الف زبر با، یہ بڑی آواز۔ اسی طرح سے خے الف زبر خا، یہ بھی بڑی آواز۔ اب ان 2 لفظوں کو ہم جو ہے رکن فعول کے نیچے رکھیں گے۔ فا کے نیچے صاد کو رکھیں گے۔ اسی طرح سے عین واو پیش او کے نیچے بے الف زبر با کو رکھیں گے۔ اسی طرح سے لام نون پیش لن کے نیچے خے الف زبر خا کو رکھیں گے۔ اس طرح سے فعول سبقہ۔ یہاں چھوٹی آواز سے مراد ایک حرفی آواز یا ہجا، اور بڑی آواز سے مراد 2 حرفی آواز یا ہجا۔ نمبر 2، ساکن حرف کے نیچے ساکن اور متحرک کے نیچے متحرک حرف آتا ہے۔ مثال: فعول اور 2 لفظ سبقہ۔ یہاں رکن کے اندر فے پر زبر ہے، اس لیے متحرک، اسی کے نیچے صاد کے اوپر زبر ہے، اس لیے یہ بھی متحرک۔ واپس رکن میں عین کے اوپر پیش ہے، اس لیے عین جو ہے متحرک حرف ہے۔ اس نیچے دیکھتے ہیں بے کے اوپر زبر ہے، اس لیے بے بھی متحرک ہے۔ اسی طرح سے رکن میں دیکھتے ہیں واو کے اوپر جزم ہے، اس لیے یہ ساکن ہے۔ اسی لیے ہم نے نیچے جو لفظ لایا ہے اس کا بھی تیسرا حرف جو ہے اس کے اندر بھی کیا وہ بھی ساکن ہے، کیونکہ اس کے اوپر جزم ہے۔
नंबर 3, कभी छोटी आवाज़ को बड़ी आवाज़ की तरह पढ़ना पड़ता है, जैसे ये। नंबर 4, कभी बड़ी आवाज़ को छोटी आवाज़ की तरह पढ़ना पड़ता है, जैसे नून अलिफ ज़बर ना। यहाँ पर नून अलिफ ज़बर ना से अलिफ गिरा दिया जाता है या हटा दिया जाता है और नून के ऊपर ज़बर की हरकत लगा दी जाती है। इसी तरह से ये गिरा दी जाती है और सीन के नीचे ज़ेर लगा दिया जाता है। उसूल नंबर 5, कभी ज़ेर इज़ाफ़त को ये की तरह बड़ी आवाज़ में पढ़ते हैं या खींच कर पढ़ते हैं। मिसाल ज़मीने वतन। उसूल नंबर 6, हक्कारी आवाज़ें, मिसाल भा फा झा वगैरह एक आवाज़ शुमार की जाती हैं। मतलब भा में बे और दो चश्मी है, ये दो हर्फ नहीं माने जाएंगे बल्कि सिर्फ बे ही माना जाएगा या एक ही हर्फ शुमार होगा। उसूल नंबर 7, नून गुन्ना तख्ती में शुमार नहीं किया जाता है, यानी गुन्ना मुनफरिद आवाज़ नहीं है। मिसाल हैं जहाँ, यहाँ पर हैं और जहाँ की नून गुन्ना हटा दी जाएगी। नंबर 8, तजदीद वाली आवाज़ें दो मानी जाती हैं। मिसाल मुहम्मद, यहाँ पर दूसरा जो मीम आया है उसके ऊपर तजदीद है, इसलिए इस मीम को दो मीम शुमार किया जाएगा। उसूल नंबर 9, तख्ती में वही आवाज़ें शुमार की जाती हैं जिनको अदा किया जाता है, उनका शुमार नहीं होता जो सिर्फ लिखी जाती हैं। मिसाल बिल्कुल के अंदर इस लफ्ज़ में बे अलिफ लाम काफ लाम है, लेकिन जब हम ज़बान से अदा करते हैं तो बिल्कुल बोला जाता है और लिखते समय जो है बे अलिफ लाम काफ लाम लिखते हैं, इसलिए तख्ती से जो है अलिफ खारिज हो जाएगा या अलिफ को निकाल देंगे। मतलब ये कि जो ज़बान से अदा होता है वही हरफों का शुमार जो है तख्ती में किया जाता है। उसूल नंबर 10, मद वाला अलिफ तख्ती में दो अलिफ शुमार किया जाता है। मिसाल आता आज। इन अल्फाज में अलिफ मद्दा ये दो हरफी अल्फाज हैं। पहला अलिफ मुतहर्रिक फिर साकिन होता है, यानी अलिफ ज़बर अलिफ जज़म बराबर अलिफ मद्दा। अब हम हमारी दरस किताब की गज़ल नंबर 3 जिसके शायर जिगर मुराद आबादी हैं, उस गज़ल के एक शेर की तख्ती करते हैं। सबा खा के दिल से बचा अपना दामन, अभी इसमें चिंगारियाँ और भी हैं। तख्ती करते वक्त याद में रखी जाने वाली बातें हैं। नंबर 1, बयान करदा उसूलों को अच्छी तरह याद रखें। नंबर 2, साकिन व मुतहर्रिक हर्फ की पहचान के लिए शेर के लफ्ज़ों पर एराब या हरकत लगाएं। तो चलिए तलबा, इस दिए हुए शेर पर हम एराब व हरकत लगा लेते हैं। नंबर 2, इसके बाद नून गुन्ना हो तो उस पर ज़र्ब का निशान बना दिया जाए ताकि याद रहें कि यह तख्ती में शुमार ना हो गए। तो तलबा, जहाँ कहीं नून गुन्ना आया है इस शेर में, वहाँ हम नून गुन्ना के ऊपर ज़र्ब का निशान लगा लेते हैं। नंबर 4, याए दरमियानी हिंदी को हस्ब ज़रूरत अगर गिराना या हटाना हो तो ज़र्ब का निशान बना दिया जाए ताकि याद रहे कि यह तख्ती में शुमार ना होगी। तलबा, अब हम इस शेर के अंदर याए दरमियानी को तलाश करेंगे और उसके ऊपर ज़र्ब का निशान लगा लेंगे। तो यह रहा याए दरमियानी। अब तलबा, हम शेर से ऐसे दो हरफी बड़ी आवाज़ को तलाश करेंगे जिससे हस्ब ज़रूरत जो है एक हरफी छोटी आवाज़ की तरह पढ़ा गया हो। तो देखिए, जब इस शेर का हम मुशाहिदा करते हैं तो हमें पहले मिसरे के अंदर अपना जो लफ्ज़ है उस में आखिर में जो ना है उसको छोटी आवाज़ के तौर पर पढ़ा गया है। यहाँ पर अपना के ना से अलिफ गिरा दिया जाएगा और सिर्फ नून ज़बर ना बाकी रह जाएगा। तलबा, अब हम शेर में ऐसे
الفاظ تلاش کریں گے جس کے اندر دو ساکن حرف ایک کے بعد ایک آئے ہوں، جیسا کہ اس شعر کو بغور دیکھنے پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس شعر کے دوسرے مصرعے میں اور یہ جو لفظ ہے اس کے اندر آئے ہوئے واو اور رے جو کہ دو ساکن حرف ہے اور ایک کے بعد ایک آیا ہے، تو قاعدہ یہ ہے کہ پہلے ساکن کو ساکن رہنے دیا جاتا ہے، لیکن دوسرا جو ساکن ہوتا ہے اس پر کوئی حرکت دے کر اسے جو ہے متحرک بنا لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم یہاں پر اور کی واو کو ساکن رہنے دیں گے اور رے کو کوئی حرکت دے کر متحرک بنا لیں گے۔ طلبہ، ہم ہماری آسانی کے لیے اس شعر کے بڑی اور چھوٹی آوازوں کو چھوٹی آواز کو عدد 1 سے ظاہر کریں گے اور بڑی آواز کو عدد 2 سے ظاہر کریں گے، جیسے کہ سعاد، یہ چھوٹی آواز کو عدد 1 سے ظاہر کریں گے۔ اسی طرح بڑی آواز با، بے الف ضرب با کو عدد 2 سے ظاہر کریں گے، اور اسی طرح اس شعر کی تمام چھوٹی بڑی آوازوں کو ہم جو ہے عدد 1 اور 2 سے ظاہر کر دیں گے۔ چھوٹی بڑی آوازوں کی ترتیب جسے ہم نے عدد 1 اور عدد 2 سے ظاہر کیا ہے، اس پر غور کرے تو پتہ چلے گا کہ یہ ایک خاص ترتیب میں ہیں، جیسے 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2۔ اسی طرح غیر متقارب مثمن سالم کے ارکان بھی اسی ترتیب میں ہیں، فعول 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 فعول، 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2۔ اس لیے ہمیں پتہ چلا کہ شعر صبا کھا کے دل سے بچا اپنا دامن، ابھی اس میں چنگاریاں اور بھی ہیں، غیر متقارب مثمن سالم بحر میں لکھا گیا ہے۔ اب ہم اس شعر کو تختی کر کے نیچے دیے ہوئے طریقے سے لکھ دیں گے۔ پہلے رو میں ہم نے ارکان بحر لکھ دیے، فعول فعول فعول۔ دوسری رو میں ہم نے مصرع اول جسے 4 ٹکڑوں میں توڑ کے لکھ دیا ہے۔ ایسا اس لیے ہوا ہے کہ بحر متقارب مثمن سالم میں رکن فعول جو ہے ایک مصرعے کے اندر 4 مرتبہ آتا ہے اور پورے شعر میں 8 مرتبہ آتا ہے، اس لیے ہم نے مصرع اول کو جو ہے 4 حصوں میں توڑ کر رکھ دیا ہے، اور اسے بھی خاص ترتیب میں کہ 1 حرفی پھر واپس 2 حرفی 2 مرتبہ۔ ہر رکن کے نیچے ہمیں 5 حرف ہی لینے ہیں، اس لیے خاک کا کاف جو ہے اگلے رکن کے نیچے چلا گیا۔ اب تیسرے رکن کے نیچے لے گئے بچا اب چوتھے رکن کے نیچے رہ گیا نہ دامن، نہ کی الف گرا دی جائے گی۔ تختی کیا ہوا مصرع اس طرح پڑھے گے، صبا کھا کے دل سے بچا اب نہ دامن، صبا کھا کے دل سے بچا اب نہ دامن۔ دوسرا مصرع، دوسرے مصرعے کے پہلے رکن کے نیچے ہم نے لکھا ابھی اس، ابھی کے اندر بھا جو لفظ ہے وہ ایک ہی شمار کیا جائے گا، ابھی اس طرح سے یہ 5 حرف ہوئے۔ دوسرے رکن کے نیچے ہم نے لکھا میں چنگا، میں کے لیے صرف میم لکھا ہے، ایسا اس لیے ہوا ہے کہ میں کے اندر نون گنہ تو ہٹائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد میں درمیان میں یہ تھا، یہ بعض اوقات یائے درمیانی بھی ہٹا دی جاتی ہیں ضرورت کے حساب سے۔ طلبہ، مصرع اول کے دوسرے رکن کو دیکھیں، یہاں پر کاف ایک چھوٹی آواز ہے، اس لیے ہمیں یہاں پر بھی میں کو چھوٹی آواز میں بدلنا ہوگا۔ تیسرے رکن کے نیچے ہم نے چنگاریاں سے ریا لیا اور سے الف واو لیا، اس طرح سے ریا او۔ اسی طرح آخری رکن کے نیچے رے جو کہ ہم نے اور سے لیا ہے، اب
اور میں وہ ساکن تھا، لیکن یہاں پر جو ہے آ جانے کی وجہ سے وہ متحرک ہو گیا، اس کے اوپر ہم زبر لکھ دیں گے.